اثر. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو واقعاً اگر انسان دانش مند ہے اور اس کی وفاداری علم و دانش سے ہے، اس کی وفاداری عالم معنی سے ہے، تو اس پہ اثر کرتا ہے کلام. وہ شاگرد گیا اور اس نے اس کی خدمت کی، اس کا اعتماد حاصل کر لیا، اور یہی ہوا کہ ایک جملہ صرف کہا کہ کیا آپ نے آیتوں کے جو معنی سمجھے ہیں، کیا مراد متکلم بھی یہی ہے؟ اس کی کوئی ضمانت ہے؟ دیکھیے آپ کے لیے تو یہ بہت سامنے کی بات ہے، لیکن اس وقت پورا معاشرہ اس سے مرعوب تھا، اور خود اس کو اس معنی کی طرف توجہ حاصل نہیں تھی. جیسے ہی یہ کہا وہ متنبہ اور متوجہ ہو گیا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گویا انفاس قدسیہ معصوم کی تاثیر بھی تھی. اگر معصوم کا کلام دہن معصوم سے جن لفظوں میں نکلے انہی لفظوں میں منتقل کیا جائے تو اس کی تاثیر بے پناہ ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے جو بزرگ محدثین ہیں، بزرگ اور ذمہ دار علماء ہیں، وہ آیات تو خیر آیات ہیں، احادیث پیغمبر اور احادیث معصومین بھی کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ بعینہ جو کلمات صادر ہوئے ہیں دہن مبارک معصوم سے وہ اسی طرح اسی ترتیب سے بے کم و کاست محفوظ رہیں اور نقل کیے جائیں، تو اس میں تاثیر ہوتی ہے. ویسے عموماً حدیث میں نقل بالمعنی کی روش عام ہے، یعنی الفاظ تو یاد نہیں رہ گئے، کچھ مضمون یاد رہ گیا کہ یہ کہا تھا، اس کو آپ نے اپنے لفظوں میں بیان کر دیا. یہ بہت ہوا ہے. آپ نے یہ سمجھا کہ میں نے بات پہنچا دی، مگر جہاں لفظیں بدلیں آپ سمجھے کچھ نہ کچھ خیانت ہو گئی، دانستہ یا نادانستہ. وہ امانت جوں کہ تو آگے نہیں بڑھی. بہرحال احکام میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، لیکن کسی حد تک یا بہت حد تک احکام میں تو یہ بات روا ہو سکتی ہے کہ معصوم نے جو فرمایا، بھئی معصوم نے کہا نماز پڑھو، آپ نے اس کو اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں کسی صورت سے یہ پہنچا دیا پیغام کہ معصوم کا ارشاد ہے کہ یہ موقع ہو تو یہ نماز پڑھو. لیکن معارف کے باب میں اگر لفظیں بدل جائیں تو پھر وہ مضمون اور وہ مطلب محفوظ ہرگز نہیں رہتا. حکم کی حد تک ٹھیک ہے اگر لفظیں خیانت نہ کریں، لیکن معارف میں ناممکن ہے. بہرحال اب یہ ایک طویل بحث ہے. تو جیسے ہی اس شاگرد نے ان سے یہ کہا کہ کیا آپ نے جو سمجھا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہنے والے کی مراد بھی یہی ہے، بس یہ جملہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنا وہ پورا ذخیرہ، وہ تالیف جتنی بھی ضخیم رہی ہو اسے تلف کر دیا، ضائع کر دیا، اور کہا کہ تم نے بات صحیح کہی. تو یہ تناقض قرآنی اور تضادات قرآنی کا جو فتنہ اس وقت پیدا ہو رہا تھا، معصوم کے ایک جملے سے فتنہ فرو ہو گیا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد ایک اور ذرا بلندر صلوات پڑھ. یہ ایک واقعہ ہے، اتفاق سے یہ واقعہ میری زبان پر اس وقت آ گیا، لیکن اس واقعے کے ذیل میں واقعے سے بطور واقعہ نکل کر اگر علمی اصطلاحوں میں بات کی جائے تو یہ جو میں نے گزارش کی کہ قرآن مجید میں از اول تا آخر اگر تتبع کریں، آیات کا مطالعہ کریں، تو سطحی نظر رکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ اس میں تضاد ہے، تناقض ہے. یہاں یہ بات کہی گئی
اور یہاں بالکل اس کے برعکس بات کہی گئی. ایک جگہ کہا گیا کہ ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، ایک جگہ کہہ دیا گیا ہم نے تمہیں پابند بنایا ہے. علمی حل کیا ہے اس کا؟ تو یہ توجہ ہے بالکل پیور اکیڈمک اور پیور خالص علمی بحث ہے، مگر ظاہر ہے کہ جہاں تک بات جا رہی ہے اس موضوع پر کام ہوا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوا ہے، لیکن بہت کم. ابھی بہت زیادہ بہت تفصیل کے ساتھ اس کام کو کیا جانا باقی ہے. اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک خاص صنعت سے کام لیا گیا ہے. یوں تو قرآن مجید میں صنعتیں بہت زیادہ ہیں. صنعت سے مراد کیا ہے آپ حضرات سمجھ رہے ہوں گے. کلام کی تزئین کے لیے، کلام کو مؤثر بنانے کے لیے اور اس کو سجانے کے لیے کبھی کبھی کچھ صنعتیں کام میں لائی جاتی ہیں. یہ صنعتیں دو قسم کی ہیں، کچھ لفظی صنعتیں ہیں، کچھ معنوی صنعتیں ہیں. ان پر پورا ایک علوم بلاغت میں سے ایک علم ہے علم بدیع، جس میں صنائع اور بدائع کے عنوان سے اس پر بحث ہوتی ہے. تو بہت سی صنعتیں ہیں، اور آج بھی بہت سی صنعتوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. جو کچھ کتابوں میں موجود ہے اس میں بہت کچھ ابھی اضافہ کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید میں بہت سی صنعتیں کام میں لائی گئی ہیں، لیکن ایک صنعت، اب میں مثال دے دوں مثلا دو ایک صنعتوں کا، پھر بات آگے بڑھاؤں. کہ مثلا ایک صنعت یہ ہے جسے کہتے ہیں براعت استحلال. براعت استحلال کیا ہے؟ براعت استحلال یہ ہے کہ کوئی تحریر چاہے نثر میں ہو یا شعر میں ہو یا کوئی تقریر جب شروع کی جائے تو اس کا سرنامہ اور پہلا جملہ ایسا ہو کہ جو انسان کی پوری توجہ جذب کر لے. اتنا حسین ہو، اتنا سجا ہوا ہو، اتنا خوبصورت ہو، اور بس اتنا ہی نہیں ہے کہ توجہ جذب کر لے، بلکہ اس تحریر میں، اس کتاب میں، اس مقالے میں یا اس نظم میں یا اس تقریر میں جو کچھ بعد میں کہنا ہے اصل مطلب، اس کی طرف بھی لطیف سا اشارہ موجود ہو اسی پہلے جملے میں، کہ معلوم ہو کہ کیا کہا جانا ہے. مثلا قرآن مجید شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ پہلا جملہ بتا دیتا ہے کہ اس پوری کتاب کا مضمون توحید الہی ہے. اللہ سے تعارف کرانا مقصود ہے بندوں کا، اور وہ بھی اس اللہ سے کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ یہ کتاب جو تمہارے پاس آ رہی ہے یہ کتاب رحمت ہے، کتاب عذاب نہیں ہے. اور بہت سے مطالب اس میں اس پہلے ہی فقرے میں آ گئے. یعنی صرف تفسیر بسم اللہ اور حضرات نے بھی لکھی اور اس فقیر نے بھی تفسیر بسم اللہ لکھنا شروع کی تو پوری ایک جلد ہو گئی ضخیم، ایک جلد مکمل صرف تفسیر بسم اللہ. تو بسم اللہ میں کتنے مطالب ہیں؟ یہ صنعت ہے صنعت براعت استحلال. اس طرح سے آپ ایک صلوات پڑھیں، آپ آگے تشریف لیں. ادھر آئیں. ایک اور بلندتر صلوات پڑھ لیں. اب ایسے ہی برسبیل تذکرہ ایک مثال اور دے دوں کہ جس طرح آغاز میں شروع میں صنعت براعت استحلال، اسی طرح حسن تخلص بھی ایک صنعت ہے. یعنی جہاں کلام ختم ہو رہا ہو وہ آخری جملہ یا آخری شعر، آخری مصرع ایسا ہو کہ جو ذہن اور